آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، ایسا ہی کچھ حال ہمارے ٹماٹروں کا دیکھا جا رہا ہے۔ ٹماٹر کی بھری تھیلی 20 روپے میں فروخت ہوئی تو کاشتکار احتجاجاً ٹماٹر کی فصل ختم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ کسانوں نے اپنی زرعی زمینوں سے ٹماٹر کی فصل کاٹ کر جانوروں کو کھلانے کا فیصلہ کر لیا۔ کاشتکار کہتے ہیں کہ فی ایکڑ پر 80,000 سے زائد کا خرچہ ہے۔ حکمرانوں کی پالیسیاں ایسی ہیں کہ جب بھی فصل اترتی ہے تو بیرون ملک بھجوانے پر پابندی عائد کر دی جاتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ زمین پر لگی زرعی فصلوں پر ہزاروں اور لاکھوں کے خرچے ہیں، لیکن مارکیٹ میں دام نہ ہونے کے برابر ہے۔ کہ ٹماٹر جو ہے وہ ہم نے لگائے اور لگانے کے بعد جو ہے ہم نے اس آسرے میں لگائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزی دے گا، لیکن حالات یہ ہوئے کہ آج جو ہے وہ ٹماٹر کی پوزیشن یہ ہو گئی کہ 2 روپے 3 روپے کلو، بلکہ یہاں تک کہ لوگ جو ہے وہ اپنی فصلوں کو کاٹ کر اور جانوروں کو کھلا رہے ہیں اور روڈوں پہ پھینک رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آبادکاروں کو ہی نہیں بلکہ جو ہاری ہے، غریب مزدور ہے، ان کو بہت بڑا دھچکا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا آبائی حلقہ سیون شریف ایک بار پھر کچرے کا ڈھیر بننے لگا۔ انتظامیہ کی مسلسل عدم توجہی کے باعث شہری مختلف امراض میں مبتلا ہونے لگے۔ برہمانی گوٹ کچرے کا ڈھیر بن گیا۔ انتظامیہ کی نااہلی کے باعث شہر بھر کا کچرا مدرسہ دارالعلوم لال شہباز قلندر کے ساتھ پھینکا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے گاؤں میں رہنے والے لوگوں اور مدرسے میں دینی تعلیم حاصل کرنے والے طالب علموں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ کافی مرتبہ منع کرنے اور شکایات کرنے کے باوجود بھی میونسپل کمیٹی سیون شریف کا عملہ یہاں کچرا پھینک کر چلا جاتا ہے۔ اعلیٰ حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے عمل کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے اور کچرا کسی ایسی جگہ پر پھینکا جائے جہاں پر کسی انسانی زندگی کو مشکلات نہ ہوں۔ چترال کی خوبصورت وادی کیلاش کے بریر گاؤں میں 2000 پھلدار پودے مفت تقسیم کیے گئے۔ شجرکاری مہم میں کسی اہم شخصیت کو بلانے اور اس سے پودے لگوانے کی بجائے کیلاش قبیلے کی خواتین اور بچیوں سے پودے لگوائے گئے تاکہ ان میں درختوں سے اپنائیت کا احساس ہو۔ مزید دیکھتے ہیں گل حماد فاروقی کی اس رپورٹ میں۔ وادی کیلاش بریر میں ایک نئے انداز سے شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ اس مرتبہ کسی اہم شخصیت کی بجائے کیلاش قبیلے کی خواتین اور بچوں سے یہ پودے لگوائے گئے تاکہ ان میں ان پودوں کے ساتھ اپنائیت کا احساس پیدا ہو۔ FAO چلغوزہ پروجیکٹ کے تحت محکمہ جنگلات کی تعاون سے وادی بریر میں ہونے والے اس نرالے اور اپنی نوعیت کی پہلی شجرکاری مہم میں مسلمان اور کیلاش دونوں قبیلے کے لوگوں نے شرکت کی۔ چلغوزہ پروجیکٹ کے صوبائی کوارڈینیٹر اعجاز احمد نے مقامی لوگوں کو پودے لگانے اور اس کی حفاظت کرنے کا ٹیکنیکل طریقہ بتایا۔ علاقے کی خواتین ان پھلدار پودوں پر بہت خوش ہیں۔ بریر کے چلغوزہ فارسٹ پروٹیکشن اینڈ کنزرویشن کمیٹی کے صدر انس بیگ کیلاش نے اس اقدام کو نہایت سراہا۔ اس کا فائدہ یہ ہے تو سب سے پہلے تو یہاں پودے لگانا، تو یہاں جنگل جو سیلاب کا جو حل ہوتا ہے سیلاب نہیں آتا ہے۔ تو دوسرا یہ جو ہے یہ پھلدار پودے ہے جو ان کا جو لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے، جو یہاں مارکیٹ بھی کرتا ہے تو نیچے لا کر تو بیچتا بھی ہے۔ جنرل سیکرٹری شمس الربیع نے بھی اس سے نہایت مفید قرار دیا۔ اور اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا، خاص طور پر جب یہ میوہ پودے اس علاقے میں زیادہ مقدار میں ہوں گے تو یہاں پہ فروٹس کی مختلف اس کی اور یہاں کے لوگ مارکیٹنگ بھی کریں گے۔ سب ڈویژنل فارسٹ آفیسر عمیر نواز نے کہا کہ اس منصوبے سے جنگلات پر بوجھ کم ہو جائے گا۔ تو اس کو ہم نے اس بار فروٹ پلانٹس ان کے لیے ارینج کیے ہیں تاکہ یہ لوگ فروٹ پلانٹس لگا سکیں اور اس سے جو بھی ان کو وہ آئے گا، پھل آئے گا یا جو بھی، وہ اپنے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور مارکیٹ کے لیے بھی یہ لوگ اس کو لے جا کے استعمال کریں گے، بیچیں گے ادھر۔ اعجاز احمد کا کہنا ہے کہ مقامی لوگوں کو متبادل چولہے فراہم کریں گے اور ان میں باغبانی کا مقابلہ بھی ہوگا۔ اس کا ان کو یہ فائدہ ہوگا کہ یہ مستقبل ان کی جو فروٹ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی پورا کر سکیں گے، کیونکہ یہ ایک بہترین ڈیسٹینیشن ہے ٹورزم کے لیے۔ تو یہاں جو آرگینک ایپل وہ بھی پیدا ہوگا یا دوسرے فروٹ پیدا ہوگا۔ تیسرا جو ہنی بی کیپنگ ہے اس کو بھی ایز اے آپ کو بی فلورا ملے گا اور یہ ہنی بھی پروموٹ ہو جائے گا۔ مقامی خواتین نے متبادل ایندھن یعنی گیس یا سستی بجلی کا مطالبہ کیا تاکہ کھانا پکانے
اور سردی سے بچانے کے لیے جنگل کی لکڑی کم سے کم جلائے۔ خواتین جو ہے یہ صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے جو جنگل ہے یہ اس نسبت سے نہیں رہا جو پچھلے اسی طرح یہ جنگل تھا۔ جنگل دن بدن ختم ہوتے جا رہا ہے اور جنگل پہ زیادہ تر بوجھ ہم جنگل میں جا کے لکڑیاں لے آتے ہیں، اس سے ہم کھانا پکاتے ہیں وغیرہ کرتے ہیں، اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ جنگل آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ پروگرام کے آخر میں نہ صرف کیلاش خواتین اور بچوں سے پودے لگوائے گئے بلکہ ان میں 2000 پلدار پودے بھی مفت تقسیم کیے گئے۔ ان درختوں سے پل حاصل کر کے مقامی لوگوں کا ذریعہ معاش بھی ہوگا اور شاخ تراشی کر کے ان کو جلائیں گے بھی۔ اس طریقے سے جنگل پر بوجھ کم ہوگا اور یہ علاقہ قدرتی آفات سے بھی بچایا جا سکے گا۔ غلام احمد فاروقی، IBN نیوز، چترال۔ گوجرانوالہ ٹریفک پولیس کی جانب سے حادثات سے بچاؤ کے سلسلہ میں آگاہی مہم کا آغاز لاری اڈہ پر آگاہی کیمپ لگا کر کیا گیا۔ سٹی اور ٹریفک پولیس اور دیگر افسران نے کیمپ کا افتتاح کیا۔ مزید جانتے ہیں حمزہ سے۔ جی بالکل، گوجرانوالہ میں سائڈ شیشے کے حوالے سے سٹی ٹریفک پولیس کی جانب سے ایک مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں گوجرانوالہ میں لاری اڈے کے بالکل سامنے ایک کیمپ کا آغاز کیا گیا۔ کسی پرائیویٹ کمپنی کے تعاون سے لوگوں میں شیشے تقسیم کیے گئے۔ جی آل پاکستان بردی بلیدی ایسوسی ایشن کے مرکزی قائدین چیئرمین ڈاکٹر نبی ڈنو بلیدی، چیف کوارڈینیٹر میر اقبال خان بجارانی، صوبہ سندھ کے صدر تاج محمد بجارانی اور دیگر اکابرین کا بلوچستان ضلع جعفر آباد کا تنظیمی دورہ۔ اس موقع پر بلیدی معززین میں میر حاجی بھاگیہ خان، سینئر صحافی عبدالحمید، لیاقت علی، شہزادہ خان، عاشق رسول، رب نواز خان اور دیگر معززین نے مہمانوں کا استقبال کیا اور بعد میں تمام قافلہ نے کامران خان کی والدہ کی دعائے فاتحہ کی۔ رخ کرتے ہیں کندیا کا، جہاں گوارہ تہذیب گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج کندیا کے مین گیٹ پر گندگی اور کوڑا کرکٹ کے ڈھیر تحصیل انتظامیہ اور ٹاؤن کمیٹی کی حسن کارکردگی کا منہ چڑھا رہے ہیں۔ تحصیل انتظامیہ اور ٹاؤن کمیٹی کے عملہ کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج کندیا کے مین راستے میں گندگی اور کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگ چکے ہیں، جس سے نہ صرف کالج آنے والی طلباء اور ٹیچرز کو شدید مشکلات کا سامنا ہے بلکہ گندگی کے ڈھیر کی وجہ سے بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں، جس سے کالج کی طالبات کو کالج لانے والی گاڑیوں کے ڈرائیور حضرات بھی شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ موسم بہار کی آمد کے ساتھ ہی ہر طرف رنگ برنگے پھول دلکش نظارہ دے رہے ہیں۔ اسی طرح گلاب کا پھول دیکھنے میں تو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ پھول اپنی خوش شکل کے ساتھ ساتھ من پسند خوشبو کی وجہ سے بھی پھولوں کا بادشاہ کہلاتا ہے۔ گلاب کا پھول محبت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس کے شوق رنگ جذبات کے اظہار کا مؤثر ذریعہ ہے۔ جب گلاب شاعری میں آتا ہے تو شعراء اسے محبت کی ڈوریوں میں پرو کے اپنی الفت کا اظہار کرتے ہیں۔ جب طبیب کے ہاتھ میں آتا ہے تو وہ اسے کشید کر کے انسان کے فائدے کے لیے دوائیں تیار کرتا ہے۔ گلاب کا پھول اپنی خوش شکل اور من پسند خوشبو کی وجہ سے پھولوں کا بادشاہ کہلاتا ہے۔ اس کی کاشت پوری دنیا میں مختلف ناموں سے کی جاتی ہے۔ گلاب کی 100 سے زائد اقسام ہے، حتیٰ کہ گلاب پھول کا تصور ذہن میں آتے ہی ایک مظہور کن احساس سرایت کرنے لگتا ہے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کی کنورشن فیس کو ادا نہ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ LA کالج کی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی کنورشن فیس ادا نہ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ LA کالج کی بلڈنگ کو سیل کر دیا گیا۔ گوجرانوالہ کے علاقہ مافی والا چوک سیالکوٹ روڈ پر تاج اسٹیل کے سامنے واقع AL کالج کی بلڈنگ کو میٹروپولیٹن کارپوریشن کی ٹیم نے سیل کر دیا۔ بتایا گیا کہ CO امجد ڈھلو کی ہدایت پر MOR کی نگرانی میں بلڈنگ انسپیکٹر ملک صفدر غنی نے 93 لاکھ روپے کنورشن فیس جمع نہ کروانے پر بلڈنگ کو سیل کر دیا۔ کالج انتظامیہ نے 93 لاکھ کا واچر کافی عرصے پہلے وصول کیا تھا، مگر جان بوجھ کر کمرشل بلڈنگ کی فیس جمع نہ کروا رہے تھے۔ تاہم کالج انتظامیہ کے اس حوالے سے کسی قسم کا موقف سامنے نہیں آ سکا۔ ریجنل ایمرجنسی آفیسر گوجرانوالہ ڈویژن سید کمال آبد نے سینٹرل ریسکیو اسٹیشن گوجرانوالہ کا دورہ کیا۔ ریجنل ایمرجنسی آفیسر گوجرانوالہ ڈویژن سید کمال آبد نے ریسکیو 1122 گوجرانوالہ سینٹرل ریسکیو اسٹیشن کا دورہ کیا۔ ریسکیو 1122 کے چاق و چوبند دستے نے معزز مہمان کو سلامی پیش کی۔ ایمرجنسی آفیسر آپریشنز انجینئر نعیم اختر نے ریجنل ایمرجنسی آفیسروں کو سروس کے بارے میں بریف